پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، نہ جانے کس لمحے میں قبولیت کا کن لکھا ہو۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پوری زندگی میں اگر کوئی عائی شخص بھی ایسا ہے جو آپ کے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوش ہوتا ہے تو یقین کریں وہ ایک ہی کافی ہے۔ عورت اور کتاب کو موقع دیجیے تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ وہ جو ہر گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ جو دل کو صحیح لگے وہ کرو، کیونکہ ہر صورت تم پر نکتہ چینی نہ تو ہونی ہی ہے۔ بے شک ہر مسکرا دینے والا چہرہ خیریت سے نہیں ہوتا، کچھ مسکراہٹیں بہت سارے دردوں کا خلاصہ بھی ہوتی ہیں۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جب دنیا والوں کی باتیں تکلیف دے، جب اذیت آخری حدوں کو چھونے لگے تو سنو اللہ کو بہت زور سے پکارنا، یقین مانو رب اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں رکھتا، اذیت سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اداس رہ کر گزارا ہے۔ خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہے۔ عیش پرست دنیا داروں کی مجالس سے گریز کرو، ان کے ہاں جانا اور ان کے ٹھاٹ بہاٹ دیکھنا تمہاری نظروں میں ان عظیم نعمتوں کو چھوٹا کر دے گا جو اللہ نے تم پر کر رکھی ہیں۔ اور جہاں صبر کا مقام شروع ہوتا ہے وہاں محبتوں کی لازوال کہانیاں لکھی جاتی ہیں، پھر اس کا کن ہوتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، یہ گزیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ جو لوگ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کے آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے، شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی کبھی دوستیاں اور کبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیں اور پائیدار ہوتی ہیں۔ لڑکیاں پھول جیسی نازک بھی ہوتی ہیں اور تلوار کی طرح تیز بھی، حساس اتنی کہ کسی کو اداس دیکھ کر ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور مضبوط اتنی کہ زندگی میں بڑے سے بڑے غم کو ہنس کر جھیل لیتی ہیں۔ ناشکرے لوگ کا کچھ نہیں بنتا بلکہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دیجیے، ہر انسان کسی نہ بھرا پڑا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس نے قبولیت کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تب وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو اپنے آنسو یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ بولنے میں جلد، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔